حضرت عائشہ کے کچھ القابات بھی ہیں جو دیگر امہات کے نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقام کم ہے، اجر تو اللہ ہی کو معلوم ہے کس کا بڑا ہے اور آخرت میں کس کا درجہ کہاں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ان کو مقام ملا ہے بہرحال اس کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عائش کہہ کے پکارتے تھے، یعنی نک نیم تھا ان کا، عائشہ کے بجائے عائش. پھر حمیرہ احمر سے ہے. عربوں میں جب کسی کا رنگ سفید ہوتا ہے تو اس کو احمر یا حمیرہ کہتے ہیں. تو ان کا رنگ سفید تھا، یعنی خوبصورت خاتون تھی. اور عربوں کے ہاں ابیض نہیں کہتے، ابیض اس کو کہتے ہیں جو عیبوں سے پاک صاف ہوتا ہے. اور اگر رنگ مراد لینا ہو تو پھر سفید کے لیے احمر استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے پنک ریڈش کلر ہوتا ہے نا. تیسرا لقب ان کا ابنۃ الصدیق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے ساتھ محبت اور عزت کا اظہار کرنے کے لیے انہیں ابنۃ الصدیق، اے سچے باپ کی بیٹی، یہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے دوست بھی تھے، آپ کو بہت محبوب بھی تھے، تو اپنے دوست کی بیٹی کہہ کے پکارتے تھے. اور ان کے والد کا بھی آپ کے دل میں بہت مقام تھا، اور ہر اس شخص کے دل میں حضرت ابوبکر کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، قرآن مجید کی آیت سورۃ المؤمنون کی، وہ لوگ جو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کر کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ آدمی ہے جو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اس سے یہ اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ بھی مومنوں کی ایک صفت ہے نا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کبھی علم کے یا عمل کے غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے. چوتھا لقب ان کا کیا ہے؟ الموفقہ، توفیق دی گئی. الموفقہ، موفقہ نہیں ہے، ایسے کبھی بولنا ہو تو موفق سے موفقہ. ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے جس کے 2 بچے فوت ہو کر آگے چلے جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عائشہ نے عرض کیا میرے والد آپ پر قربان، اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو کر آگے گیا ہو تب؟ آپ نے فرمایا یا موفقہ، اے نیکی کی توفیق دی گئی عورت، اگر کسی کا 1 بچہ ہو تو بھی. پھر عرض کیا اگر آپ کی امت میں کسی کا کوئی بچہ فوت ہو کر آگے نہ گیا ہو کیونکہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بھی بچہ فوت نہ ہوا پھر؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کا آگے جا کر انتظام کرنے والا ہوں کیونکہ میری موت کی جدائی جیسی مصیبت انہیں نہیں پہنچے گی، یعنی پھر میں انا فرطہم، یعنی ان کے آگے میں پہنچوں، ان کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا. ورنہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ بھی جو ابھی پوری طرح نہ بنا ہو اور وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہو، وہ بھی اپنی یعنی ماں کو اور کھینچے گا جنت کی طرف. عورت کے لیے سب سے جو اس کی عزیز ترین چیز ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کا صدمہ اور اس کا غم وہ کبھی نہیں بھول سکتی، اور اگر وہ اس پر صبر کرتی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین اجر ہے. پھر اسی طرح ان کی کنیت ام عبداللہ تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں، یعنی ان کے بچے انہوں نے اپنے بچوں کے نام پر اپنا نام رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تو تم اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر یعنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کنیت رکھ لو. اور وہ کہتے ہیں چنانچہ ان کی کنیت ام عبداللہ تھی. یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کیا سمجھ میں آیا؟ باب فضل عائشہ، یعنی مانوی اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. مناقب جو ہے وہ منقبت سے ہے، منقبت ورچوز کو کہتے ہیں، اور فضل بھی فضیلت. چونکہ حضرت عائشہ کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں تو اس لیے امام بخاری نے براہ راست لفظ فضل ہی استعمال کیا ہے. ہم نے کل فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ خدمت میں، گھر کے کاموں میں، ان کی لائف سے یہ نظر نہیں آتا، زیادہ تر تعلیم، ایجوکیشن، ان چیزوں میں انوالو تھیں. تو اٹس اوکے اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دونوں گھر کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن اکثر ہم پڑھتے ہیں دیکھیے کہ ہر ایک کی سچویشن فرق ہوتی ہے نا، ہر ایک کے حالات فرق ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ کے بچے بھی تھے، تو اب ایک بچوں کی ماں کی ذمہ داری اور طرح ہوتی ہے. حضرت عائشہ کے بچے نہیں تھے، ان کی ذمہ داری اور طرح کی تھی.
لیکن آگے آپ دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کرتی تھی، ان کو تیل لگاتی تھی، ان کو خوشبو لگاتی تھی، ان کے بہت چیزوں کا خیال رکھتی تھی. اصل میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کہاں رکھا ہے، کس سچویشن میں ڈالا ہے، کس گھرانے میں بھیجا ہے، کس قسم کی ذمہ داریاں دی ہیں. کسی کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی، کسی کے اوپر بزرگوں کی ذمہ داریاں ہو جاتی، کسی کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری آ جاتی. حضرت جابر نے شادی کی تھی جب ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی جنگ احد میں، تو اس کے بعد انہوں نے شادی کی تھی، اور شادی کی تھی ایک میچور خاتون سے، ینگ لڑکی سے نہیں کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میری 9 بہنیں ہیں، 9، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اوپر انہی جیسی کوئی لڑکی آتی. تو انہوں نے بہنوں کی خاطر کیا کیا، بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی کہ کوئی عورت گھر میں آئے. اب باپ بھی نہیں ہے، شاید ان کی اپنی والدہ بھی نہیں تھی، پہلے باپ ذمہ داری لے رہا تھا، اب گھر میں کون دیکھے گا ان کو، تو اس پر انہوں نے ان سے شادی کی. اب آپ دیکھیے کہ جس عورت کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جائے کہ جہاں پر 9 نندے ہوں، اس کی زندگی فرق ہوگی نا کہ نہیں. اب ہر وقت کڑتی رہے میں یہاں کہاں آ گئی، یہ کہ پھنس گئی، یہ کو نہیں. اللہ نے اس کے لیے نیکی کا یہی مقام لکھا تھا، اس کو راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے میرے حصے میں یہی خدمت لکھی ہے کہ یتیم بچیوں کو میں پالوں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی کسی لڑکی کی شادی ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ جہاں شوہر کی پہلی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کے 4 بچے ساتھ آ جاتے ہیں. اب اس کو یہی ذمہ داری مل جاتی ہے کہ یہ کسی اور عورت کے 4 بچے یا اپنے شوہر کے 4 بچے پالے. اب وہ سارا وقت اگر کڑتی جلتی رہے تو آپ دیکھیے زندگی تو ایسے ہی گزرے گی. پھر آپ اپنے آپ کو خود سمجھائیں کہ اللہ نے اس وقت مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں ان بچوں کی خدمت کر سکوں جن کی ماں نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہوگی کہ بچوں کو ماں کا پیار دے سکوں. تو اگر انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے نا، اور اللہ نے جہاں نصیب لکھا ہے اسے انسان خوش دلی سے ایکسپٹ کر لے، تو بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. مشکل جب ہوتی ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہی رہتے ہیں، غصے میں ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں، تو حالات تبدیلی نہیں ہوتے. اور جو اجر کا موقع ملا ہوا ہے نا، وہ موقع گنوا دیتے ہیں شیطان کے پھندے میں آ کے. جی استاذہ، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عائشہ شعر و شاعری پسند کرتی تھی، تو وہ کیسے شعر ہوتے تھے جو وہ کہتی تھی؟ خود تو شاید نہیں کہتی تھی، یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ عربوں کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس سے پہلے عرب جو تھے ان کی سب سے بڑی ایکسپرٹیز پوئٹری میں تھی، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک شاعر ہوتا تھا. جیسے ان کے جنگوں میں مقابلے ہوتے تھے، ایسے شعر و شاعری میں مقابلے ہوتے تھے. اور سرداری اور کمال اس کو حاصل ہوتا تھا کہ جو زبان آور ہوتا تھا، جس کی زبان فصیح و بلیغ ہوتی تھی. تو یہ کسی شخص کے لیے بہت بڑا ایک میرٹ تھا، کریڈٹ تھا کہ وہ شعر جانتا ہے. تو عربوں میں بڑے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، جن میں سے خاص طور پر 10 ایسے شاعر جن کے قصیدے جو تھے وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے سونے کے پانی سے لکھ کر. اور جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے چاروں اطراف سے، تو وہ آ کر سال بھر اس قصیدے کو پڑھتے رہتے تھے. پھر اگلے سال یا کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور نئے شاعر کا انتخاب ہوتا. ان کے بڑے بڑے میلے لگتے تھے، اس میں شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی تھی، اور اس میں پھر یہ پہچانا جاتا تھا کہ کون شخص کس قابل ہے. تو وہ جو دور جاہلیت میں جو ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی تھی، بعض اوقات خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، محبت کے اظہار کے لیے، نفرت کے اظہار کے لیے، بہادری کے اظہار کے لیے، وہ سب شعر و شاعری میں ہوتی. یعنی ان کی زبان شعر و شاعری کی تھی. نثر میں بہت کم لکھا جاتا تھا. تو وہ شعر بچے بچے کو ایک طرح سے یاد ہوتے تھے، کیونکہ لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا، تو سب زبانی چل رہا تھا معاملہ. اب ایسی قوم میں قرآن نازل ہوا جس نے ان کی شاعری کو یعنی کہ ملیا میٹ کر دیا، یعنی لاجواب کر دیا. قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکے. ان کا ایک مشہور شاعر تھا لبید، اس کا بھی معلقہ لٹکایا گیا تھا. جب اس نے سورۃ الکوثر کو پڑھا تو کہا آج کے بعد میں شاعری سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، واللہ ما ھذا کلام البشر.
جی کوئی اور کچھ کہنا چاہتے؟ السلام علیکم استاذہ، میں سوچ رہی تھی کہ یہ امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، اور ویسے ہم اپنی ماؤں کو کتنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. کوئی اگر کہہ دے تم اپنی امی کی طرح لگتی ہو تو ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس وجہ صرف یہ کہ ان کو ہم نے دیکھا ہے. اب ان جیسا بننے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ان کا جتنا جانیں گے اور اتنا، اور پھر جو کچھ جانیں اس کو اپنے عمل میں لائیں. اور ہمیں کتنی خوشی ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ کے کہے کہ تمہاری اس بات سے مجھے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ حدیث یاد آ گئی، یا فلاں کے بارے میں کسی اور امہات المومنین میں سے کسی کے بارے میں یاد آ گئی. تو مجھے بس یہ بات بہت زیادہ آج دل کو لگی ہے کہ ہر دفعہ کوئی ایک بات اس کو اپنانے کی اس طرح سے کوشش کی جائے، اور کوئی اپریشیٹ کرے تو پھر اس کو بتایا بھی جائے کہ فلاں امہات المومنین کی فلاں بات سے میں نے یہ بات سیکھی. بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کردار چھپا دیے گئے ہیں، ہمارے رول ماڈل کچھ اور بن گئے ہیں. آج ہماری نوجوان بچیاں کس کو کاپی کرتی، کس جیسا بننے کی فکر اور کوشش میں ہوتی ہے. گفتگو کا انداز، معاملہ، طور طریقہ صحابیات کو تو فالو نہیں کر رہے جو اصل رول ماڈل ہے. جی ان کی اولاد نہیں تھی لیکن کتنی آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت اپنی بہن کے بیٹے کے آپ بولے تو کتنی آسانی سے مان لیا تھا. آج کل تو اتنے گھروں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے نہیں ہیں تو زندگی ہی ہلاکت میں ڈال دی ہے، بچوں کے پیچھے ہی کہ اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے بلکہ روتے رہنا، خاندانوں میں رونا. اب آپ دیکھیں اس میں بھی ایک مصلحت تھی نا، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی لیکن علمی طور پر شاگرد بے شمار تھے ان کے. السلام علیکم استاذ. یہ جیسے آیتیں اتری تھی امہات المومنین کے بارے میں کہ جہالت والی لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، تو انہوں نے اپنے طریقے کو بدل دیا. وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. آج اگر ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے اسلام سیکھنے سے پہلے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. وہ جہالت کا زمانہ تھا ہمارا، قرآن سیکھنے کے بعد ہم کو علم والا ہو جانا چاہیے. لیکن استاذہ جس وقت لوگوں کو بتایا جاتا ہے شادی ہو رہی ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے ناچ گانے سے منع کیا ہے، آپ نہ کریں. تو آگے سے جواب ملا کہ وہ دلہن اور دولہا ہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری شادی کا وقت آیا تو اب آپ ایسے کہہ رہی ہیں. یعنی ہمارے آباء و اجداد تو یہی کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بچپن اور شادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دن کے دونوں وقتوں میں ہمارے گھر تشریف نہ لائے. کیا تعلق تھا آپ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. آپ خود ان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے اس بات کو. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کے گھر جاتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں شام بھی جاتے ہیں. وہ کہتی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے صبح شام ان کو اپنے گھر میں پایا، کیونکہ ان کے ساتھ مشورے ہوتے تھے، ان کے ساتھ تعلق تھا. وہ ہر چیز میں آپ کے مددگار تھے. غار میں آپ کے ساتھ رہے، جنگوں میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے بعد خلافت سنبھالی. بچپن سے ہی بہت ذہین تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت اور قیامت بہت بڑی آفت اور انتہائی تلخ چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جبکہ میں اس وقت بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی، یعنی چھوٹی سی تھی. اور یہ آیت مجھے یاد ہے جب یہ پڑھی گئی، یہ اتری. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں موٹی ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ کے گھر بھیجا جا سکے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مجھے ان کی حسب منشا کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی اور تر کھجور، رطب جو ہوتی ہے نا، وہ ساتھ ملا کے کھلانا شروع کی. تو میں خوب اچھی موٹی ہو گئی، کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور ان کی رخصتی ہونی تھی، لیکن یہ کمزور تھی. تو اب آپ دیکھیے والدہ کا کردار کہ والدہ ان کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں تاکہ صحت مند ہو جائیں اور رخصتی کے قابل ہو جائیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی. پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنو حارثہ بن خزرج کے ہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا، اس وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک میرے بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئیں. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پہ پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی، علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر، خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو. پھر میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا.
انہوں نے میری آرائش کی یعنی میک اپ وغیرہ کیا. اس کے بعد دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. اس وقت میری عمر 9 سال تھی. اور جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ 9 سال کی عمر جو ہے وہ دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بچیاں 9 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے تعلق بہت ہی عمدہ تھا، مثالی تعلق تھا جو ایک شوہر اور بیوی کا ہو سکتا ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کا امیر بنا کر بھیجا، یعنی لشکر کا امیر مقرر کیا. تو جب میں اس غزوہ سے واپس آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے. میں نے کہا مردوں میں سے. کہا اس کے والد سے. میں نے عرض کیا پھر کس سے؟ فرمایا عمر بن خطاب سے. پھر آپ نے کچھ اور آدمیوں کا نام لیا. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے یہ سوال ہی کیوں کیا، کہ مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، میرا سوال ہی درست نہیں تھا. صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں. حضرت عمر اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت حفصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. کہا کہ اے میری بیٹی، یہ خاتون تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، جس کو اپنا حسن اچھا لگتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ محبت کرنا اچھا لگتا ہے. اور آپ کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، یعنی کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتی ہو، بہرحال ان کا اپنا مقام ہے. مطلب یہ تھا کہ بیٹی کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ان کا مقام سمجھو اور جو ان کا تعلق اور رشتہ ہے اسے ایکسپٹ کرو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں اور ایک کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، دوسری طرف کم ہے، یعنی محبت کے اعتبار سے باقی تقسیم ساری برابر ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بعض اوقات obviously اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی غیرہ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک جالسی کی کیفیت رکھی ہے ایسے رشتوں میں، تو اس میں والدین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتی. مطلب ان کا کیا تھا کہ تم ان کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتی. وہ انتہائی خوبصورت بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بھی ہیں، لہٰذا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو درست نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں بھی جس برتن سے پانی پیتی تھی، آپ اس برتن سے پانی پیتے اور اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا. اور میں حیض کی حالت کا ذکر خاص طور پر اس لیے کرتی ہوں کہ یہود کے ہاں حیض والی عورت کے ساتھ کھانا رہنا یہ سب کچھ حرام شمار ہوتا تھا. وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. اسی طرح گفتگو میں بھی آپ کی محبت کا انداز ہوتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے واپس آئے تو میرے سر میں درد تھا. میں نے کہا میرا سر پھٹا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے. پھر فرمایا عائشہ تمہارا کوئی نقصان نہیں، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہیں دفن کروں گا، سب کچھ تمہارا میں خود کروں گا. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیئر کرتے تھے. تو جو شوہر مرنے کے بعد کے لیے اتنی ذمہ داریاں لے رہا ہو وہ زندگی میں کس قدر کیئر کرنے والا ہوگا. یعنی مرنے کے بعد کی حالت کے بارے میں اتنے آپ کنسرن ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاید یہ محبت کے جملے نہ ہوں، کیونکہ ہم تو موت کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، اور خصوصاً جن سے محبت ہو ان کی موت کا ذکر تو ویسے ہی نہیں کرتے. لیکن وہ تو ایک حقیقت ہے اور وہ تو پیش آنی ہی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا کتنا خیال رکھنے والا ہے. اب دیکھیے کہ جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے نا، تو جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ ملازہ. منہ ملازہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ یعنی ملاحظہ اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، بالکل اس کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر لحاظ کہاں کا. بالکل بالکل. تو بہرحال وفات کے بعد کسی کو یاد رکھنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے پیچھے والوں کی کیئر کرنا، یہ بتاتا ہے کہ واقعی کوئی شخص آپ کو کتنا عزیز تھا اور آپ کی زندگی میں کتنا اہم تھا. زندگی میں اور جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے اور جب تک انسان کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. لیکن وفات کے بعد صرف وہی یاد رکھتے ہیں جو سچے دوست ہوتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مخلص ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے.
جابر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے. حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اسے پورا فرما دیتے. اب فرمائش ان کی کیا تھی؟ حج کے موقع پر چونکہ جب انٹر ہونے پر سب نے عمرہ کیا، حج تمتع تھا، جا کے عمرہ کیا تو ان کو پیریڈ سے یہ عمرہ نہیں کر سکی. پھر حج کے دن شروع ہو گئے، جا کے حج کیا. جب سب لوگ حج سے واپس جانے لگے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں دیکھیے سب لوگوں نے حج اور عمرہ کیا اور میں نے صرف حج کیا ہے، مجھے بھی عمرہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو روک دیا اور ان کے بھائی کو ان کے ساتھ تنیم بھیجا کہ جا کر وہاں سے احرام باندھ کر یہ عمرہ کر لیں. تو یہ چھوٹی سی فرمائش نہیں تھی، ایسی فرمائش تھی کہ جس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی اس خواہش کا لحاظ رکھا. اب آپ دیکھیے کہ حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر شخص تھکا ہوا ہوتا ہے نا، اور حج کرنے کے بعد پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ اب کیا کرے؟ چلیں گھر چلیں، جائیں، نہائیں دھوئیں، آرام کریں، فرض پورا ہو گیا. جو لوگ گئے ہوں گے میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. اب اس موقع پر جب سارا سامان بن چکا ہو اور سب تیار ہو کے بیٹھے ہوئے اور بیچ میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ میں ذرا طواف کر رہا ہوں جا کر، تو اس کی کیسی خاطر ہوگی؟ تمہیں ابھی سوجی ذرا خیال نہیں کہ سب انتظار میں ہیں، اب سب کو تم تکلیف دو گی، اور اگر اجازت مل بھی جائے تو کیسی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ملے گی، اور سارے بولنا شروع کر دیں گے. نہ صحابہ میں سے کوئی بولا، امہات المومنین میں سے تھی، عزت کے مقام پر تھی، کوئی نہیں بولا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قافلہ روک دیا. جب ان کا عمرہ ہو گیا پھر وہ آئیں، پھر سب تشریف لے گئے. پھر اسی طرح ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. پھر میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا، میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی، اس مرتبہ آپ جیت گئے. آپ نے فرمایا آج یہ جیت میری پچھلی ہار کا بدلہ ہے. پھر جائز تفریحات کی اجازت بھی دیتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو بکر ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایام منا میں 2 لڑکیاں گا رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا تھا، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر نے ان دونوں کو جھڑکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کے فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے ایام ہے اور یہ دن منا کے دن تھے، حج کا موقع تھا. پھر آپ ان کی سہیلیوں کو ان کے پاس کھیلنے کے لیے بھیجتے تھے. حضرت عائشہ کہتی کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. یعنی پڑھنے لکھنے سے دلچسپی اپنی جگہ، کھیل اپنی جگہ. یہ کتنی ہیلدی شخصیت تھی نا. ہم جب پڑھنے لکھنے میں لگ جاتے ہیں تو ریکریشن یا کھیل یا ان چیزوں کو اپنے اوپر ٹوٹل حرام کر لیتے ہیں. تو جائز حدود کے اندر اگر کوئی ہابی ہے آپ کی، کوئی مشغلہ ہے، تو آپ کی کریٹیوٹی کو اسلام مارتا نہیں ہے. کہ اگر آپ کو کوئی اور خاص کام کرنا آتا ہے، کوئی فلاور ارینجمنٹ آتی ہے، کوئی کپڑا سینا آتا ہے، کسی اور چیز میں آپ کی کوئی مہارت ہے، کوئی پینٹنگ ہے، کچھ بھی ہے، اور آپ اپنے فارغ وقت میں کچھ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایز لانگ ایز آپ کے فرائض جو ہیں وہ متاثر نہیں ہو رہے. کیونکہ بیسیکلی ایکسرسائز، واک، تھوڑا بہت کھیل کود، کہیں بیٹھ کے کھانا پینا مل کے، یہ سب چیزیں انسان کو فریش کر دیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ اگر اعتدال میں ہو، اعتدال سے بڑی ہو تو پھر پریشان کرتی. اس کے بعد دوبارہ جب انسان سنجیدہ کام کی طرف آتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تھکے ہارے کرے. تو حضرت عائشہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، میری سہیلیاں آ جاتی، وہ بھی میرے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتی، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، تو آپ انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. یعنی آپ نے منع نہیں کیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں کھیل نہیں کھیلا جائے گا. پھر اسی طرح کھلونوں سے بھی دلچسپی رکھتی تھی، گڑیا وغیرہ سے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک، کب تھا غزوہ تبوک؟ 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت یہ کم از کم 17 سال کی ہوں گی، ٹین ایجر تھی. یا غزوہ خیبر سے واپس آئے جو 7 ہجری میں تھا. تو تاکچے پہ ایک پردہ پڑا ہوتا، تاکچہ کہتے ہیں اس کو، جو شیلف نہیں ہوتی جس کے آگے کپڑا لٹکا دیتے ہیں، جیسے الماری ہوتی ہے، کبڈ ہوتی ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی دیوار کے اندر، نیش کے اندر پھر وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی اور اس کے اوپر کپڑا لٹکا ہوا تھا. تو کہتی ہیں کہ اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا. جب ہوا چلی تو پردے کا ایک کنارہ کھل گیا، پردہ ہٹ گیا، اور حضرت عائشہ کی کھیلنے والی گڑیاں نظر آنے لگی. آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میری گڑیاں ہیں.
آپ نے ان گڑیوں کو دیکھا، ان کے بیچ میں ایک گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا 2 پر ہیں. آپ نے فرمایا گھوڑے کے پر؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا گھوڑا تھا جس کے پر تھے، ہوا پہ اڑ کے جاتے. جہاز تو آج بنے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوائی سفر ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی، یعنی آپ کی ذہانت پر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت سیکھنے کی بات ہے کہ جیسے بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں نا، بچوں کو بعض اوقات بھالو وغیرہ سے اور ان چیزوں جیسے بہت دلچسپی تھی، خاص طور پہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو گڑیا وغیرہ، ان کا گھر بنانا اور سجا کے رکھنا، اور پھر ایک ہاتھ پہ نہیں ان کا گزارا ہوتا، وہ جہاں دیکھتے یہ بھی گڑیا لینی، یہ بھی لینی ہے، پھر لے کے، لیکن ان کو سامنے نہ ڈیکوریٹ کیا جائے، ایسی جگہ رکھا جائے جہاں ان پر کپڑا ڈال دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی تصویر یا بت کوئی چیز سامنے ہو، چاہے کھلونے کیوں نہ ہو، تو سامنے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ ایک اور موقع پر جب حضرت عائشہ نے ایسا پردہ شاید بچھایا تھا جس پر تصویر تھی، تو آپ نے اس سے منع کیا تھا کیونکہ وہ سامنے لٹکا ہوا تھا. اسی طرح حضرت فاطمہ کو بھی آپ نے منع کیا تھا، حالانکہ وہ دھاری دار پردہ تھا، اس میں تصویریں نہیں تھی. پھر آپ نے ایک مرتبہ ان کو کھیل بھی دکھایا تھا حبشیوں کا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اپنی چادر سے پردہ کیے ہوئے تھے، اور میں حبشی لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کرتب دکھا رہے تھے. آخر میں تھک گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کم عمر لڑکی جو ہے جسے کھیل تماشے کا شوق ہو، کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی کہ وہ تھک گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. وہ کہتی ہیں حالانکہ میں پیریڈ سے ہوتی تھی. تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ شک ہوتا ہے، اچھا پیریڈز کی حالت میں ہیں، کیا اسی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں، کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ ان کا خیال بہت رکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، آپ کے آرام کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی کہ ایک دفعہ میری باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ نے کروٹ بدلی، چادر اوڑی، جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا، اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے. آپ اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ نے گمان کر لی کہ میں سو چکی ہوں. آپ نے آہستہ سے اپنی چادر لی، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا. ابھی آہستہ دیکھیے، بار بار آہستہ. آہستہ سے چادر اٹھائی بستر سے جس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے اور اس کو آہستہ سے بند کر دیا. دروازہ کھولا اور باہر نکل کر آہستہ سے بند کر دیا. تو یہ اتنا آہستہ 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 سب کام کیوں؟ تاکہ سوتی ہوئی بیوی ڈسٹرب نہ، اور وہ جاگ رہی تھی اور وہ سب نوٹ کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ نکلے تو ان کو شور نہیں مچایا. آپ دیکھیے کہ بہت سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہی ان باتوں کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، کوئی سو رہا ہے یا کوئی بھوکا ہے یا کسی کو آرام کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح دعوت میں اپنے ساتھ لے کر جانا. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی ہمسایہ تھا جو عمدہ شوربہ بناتا تھا، بہت اچھا شوربہ. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، پھر وہ آپ کو بلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر میں بھی نہیں آتا. وہ دوبارہ آپ کو بلانے کے لیے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا ان کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آتا. پھر وہ تیسری مرتبہ آپ کو بلانے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ان کی بھی دعوت ہے؟ تیسری مرتبہ اس نے کہا ہاں. پھر وہ دونوں اٹھے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آئے یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ گئے. دھکیلتے ہوئے نہیں کہ ایک دوسرے کو آگے کرتے ہوئے آپ چلیں کر کے، یعنی کیجول واک تھی. اور پھر اس کے گھر پہنچ گئے. آپ ان کے جذبات کا خیال بھی رکھتے تھے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک پیالے میں کھانا لے کر آئیں. حضرت عائشہ بھی چادر اوڑھے ہوئے اور ایک پیالہ لیے ہوئے آ گئیں، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس سے انہوں نے حضرت ام سلمہ کے پیالے کو 2 ٹکڑے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر فرمانے لگے کھا لو تمہاری ماں غیرت کا شکار ہو گئی. یعنی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھا لو تمہاری ماں غیرت کا شکار ہو گئی، یعنی ان کا دفاع کیا ایک طرح سے، اور 2 بار یہ بات فرمائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا پیالہ جو تھا ثابت وہ ام سلمہ کو دے دیا، اور ام سلمہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ کو دے دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
دفاع اپنی جگہ، انصاف اپنی جگہ. یعنی حضرت عائشہ کی طرفداری کی کہ بھی ان کو غصہ آ گیا تھا، جیلس ہو گئی تھی، نیچرل، انہیں پتا تھا کہ یہ ایسی بات ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی انسان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو اس بات پہ غصہ آئے گا، آپ کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے اس کو آنا ہے غصہ، تو اس وقت آپ اگنور کر دیں کیا اس کی ویکنس ہے، یہ اس کی کمزوری، اور اپنے اوپر اس کو حاوی نہ کرے، اس کو بہت بڑا ایشو نہ بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ اس وقت پھر سارا ماحول خراب کر دیا اور حضرت عائشہ کو ڈانٹ دیا ہو یا کسی اور کو کچھ کہہ دیا ہو یا کچھ نہیں. آپ نے کہا کھاؤ کھاؤ، تم اپنا کام کرو. اور یہ کہ ان کو اس وقت غصہ آ گیا ہے، اور پھر ان کا ٹوٹا پیالہ پھر ان کو دیا، اور بدلے میں ان کا جن کا پیالہ ٹوٹا تھا ان کو دلوا دیا. بات ختم. بڑے بڑے مسئلے کس طرح آرام سے حل کر لیے. کوئی کچھ کہنا چاہے آپ میں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. دو باتوں نے بہت میرے دل میں لگی کہ جیسے حضرت عائشہ کی کھوج کتنی تھی، وہ جو عورت اور بچے کا معاملہ تھا کہ جن کے بچے فوت ہو جائیں، یہ یعنی انہوں نے کوئی کوشچن نہیں چھوڑا. شی کیپٹ آن آسکنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹل یہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے پہلے جاؤں گا اور ان کے لیے کچھ کروں گا. تو ان کی یہ کھوج تھی، وہ پورے مسئلہ دریافت کر لیا. اور اس وجہ سے میں سوچتی ہوں کہ ان کی سلیکشن، اللہ سبحانہ کی سلیکشن تو خیر خراب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کتنی اچھی یہ سلیکشن تھی کہ وہ اس مقام پہ تھیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، اور اس کے بعد تک کب تک ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. اور حضرت خدیجہ کی سلیکشن بھی یہ تھی کہ وہ ویسی عورت اور ویسی مومن انسان اس وقت کے لیے صحیح تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سپورٹ کیا اور کتنا کچھ ان کے لیے کیا. تو اللہ سلیکٹ کرتا ہے جس کو جس کام کے لیے. تو ہمیں کبھی بھی اس سے جیلس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کو کیوں ملا. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی حکمت اس میں کیا ہے یا اس کی مرضی اس میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جہاں چاہا پلیس کیا، جہاں رکھا، اور اس نے جہاں ہمیں چاہا رکھا، جس مقام اور جس جگہ پر، تو اس کی رضا پر راضی ہونا جو ہے یہ ہمارے ہی فائدے میں ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ حضرت بی بی عائشہ فصاحت، بلاغت اور زبان دان تھیں، شاعری کیا کرتی تھیں، اور حساب میں بھی بہت ماشاءاللہ سے ان کا مقام تھا کہ بعد میں ان سے مطلب سولوشنز حاصل کیے جاتے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ان لوگوں کو ان کے بچپن سے جس طرح اسکول بھیجتے ہیں یا کوئی استاد ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کی تعلیم حاصل بھی کی تھی یا صرف گاڈ گفٹڈ ہی تھا ان لوگوں کا؟ باقاعدہ اسکول تو نہیں ہوتے تھے، لیکن بچے بڑوں سے سیکھتے تھے. جیسے حضرت عائشہ کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ فصیح و بلیغ اس لیے ہیں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، کیونکہ وہ ایسے تھے. تو انہوں نے ایک طرح سے اپنے والدین سے وہ سیکھا تھا، انہیریٹڈ تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.